الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، عظمت والا قرآن عطا کیا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، آپ ان کی اس مال و دولت کی طرف اور دنیاوی نعمتوں کی طرف نظر بار بار دوڑا کے نہ دیکھیں جو ہم نے مختلف لوگوں کو دیا ہے۔ ولا تحزن علیہم، نہ ہی ان کے اوپر آپ کوئی افسوس کریں۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے آپ اپنے بازو جھکائے رکھیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا، اور امتحان صرف امتیوں کا نہیں ہوتا، یہ امتحان نبیوں کا بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ کریم نے اس امتحان کے بارے میں جگہ جگہ قرآن حکیم میں ہم سب کو آگاہی دی ہے، لیکن اس امتحان میں افراد کی زندگی میں انفرادی طور پر اور عوام کی زندگی میں اجتماعی طور پر ایسے بیڈ پیچز آتے ہیں، ایسے برے حالات آتے ہیں کہ انسانوں کے اندر مایوسیاں دوڑ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی بھی اور ان کے ساتھی بھی پکار اٹھتے ہیں، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے؟ اور یہ معاملہ کسی ایک شخص کے ساتھ یا کسی ایک قوم کے ساتھ نہیں ہے، یہ انفرادی اور اجتماعی امتحان کا حصہ ہے کہ اتار چڑھاؤ، اونچ نیچ، مد و جزر، حالات کی خوشحالی، حالات کی بدحالی، بعض اوقات غلبہ، بعض اوقات مغلوبیت، یہ سارے کے سارے امتحان کا حصہ۔ بس فرق اتنا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کو اللہ نے جو ایمان کی دولت دی ہوتی ہے وہ ان کو کسی صورت بھی خسارے میں جانے نہیں دیتی، چاہے ان کے حالات دگرگوں ہوں، معاشی حالات خراب ہوں، چاہے وہ انفرادی ہوں اور چاہے وہ اجتماعی طور پر پوری قوم کے حالات خراب ہوں، افراتفری ہو، بد امنی ہو، مایوسی ہو، حالات کی خرابی کا کوئی گوشہ ایسا نہ ہو جو اس سے متاثر نہ ہوا ہو، لیکن اس کے باوجود جن کو اللہ نے ایمان دیا ہوتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ لیکن انسان اللہ تعالی سے کچھ ایسی کیپیبلٹیز، ایسی صلاحیتیں لے کے آیا ہے کہ فطری طور پر تقاضۂ فطرت کے تحت اس کو مایوسی تو ہوتی، پریشان تو انسان ہوتا، چاہے انبیاء ہوں وہ بھی پریشان ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کے بقدر، اس کی ایمان کی سطح کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آزمائشیں ڈالتا ہے، اور یہ آزمائشیں ہر دور میں آئی ہیں، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی آزمائشیں میرے اوپر آئی ہیں کسی اور کے اوپر نہیں ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورۃ الحجر کی ہے، اور سورۃ الحجر اس دور میں نازل ہوئی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے جھٹلایا جا رہا تھا، آپ کی تکذیب کی جا رہی تھی۔ چند مسلمان تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، باقی ساری کی ساری طاقت، ساری کی ساری دولت، ساری کی ساری حکومت، ساری سرداری، اس وقت کی جتنی بھی اشرافیہ تھی ساری کی ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف صرف لوکل
یعنی اس بستی کی، مکہ کی بستی کی آبادی کے لوگ نہیں تھے، ارد گرد کے لوگ بھی سارے کے سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف۔ قریب ترین بستی طائف تھی۔ جب تو آپ طائف تشریف لے گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ طائف والوں نے کیا حشر کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معاشی طور پر مسلمان ویسے ہی کمزور تھے، اور جو اب ابتداءً مسلمان ہونے والے تھے وہ تو خاص طور پر ہر شخص ایک انتہائی کمزور معاشی بیک گراؤنڈ رکھتا تھا، لہذا یہ ایک ایسی گمبھیرتا تھی حالات کی، ایسے حالات کی خرابی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی تھے ان کے اندر تقاضۂ فطری کے تحت اور تقاضۂ بشری کے تحت یہ خیال اور یہ دھیان آنا کہ یہ ہمارے کیا حالات ہو چکے ہیں، یہ مایوسیوں کی سی کیفیت یا کم از کم پریشانی کی سی کیفیت وہ ہر شخص کے اوپر آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی آئی، صحابہ کرام کے اوپر بھی آئی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب اہل ایمان کے اوپر وہ تنگ دستی کا یا تنگی کا یا پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی ان کو اجر دیتا ہے۔ اور یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب معاملہ ہے کہ یہ تنگ دستی میں بھی اجر لے لیتا ہے، یہ خوشحالی میں بھی اجر لے لیتا ہے۔ کیوں اجر لے لیتا ہے؟ اس لیے اجر لے لیتا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ معاملہ سوائے مومن کے وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، یہ صرف استحقاق مومن کا ہے۔ اللہ مومن کو یہ پریولیج دیتا ہے، یہ استحقاق عطا کرتا ہے کہ اس کو تنگ دستی میں بھی ثواب ہوتا ہے اور اس کو خوشحالی میں بھی اجر ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ تنگ دست ہو مومن اور پریشان ہو اور پریشانی کی زندگی گزار رہا ہو اور اس کو اس کا اجر نہ مل رہا ہو، یا پھر خوشحالی ہو تو اس کا اجر نہ مل رہا ہو۔ مومن کو تو ہر صورت میں اجر مل رہا ہو۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس لیے اجر ملتا ہے کہ اس کو تنگ دستی آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اس لیے اس کو اجر ملتا ہے۔ اور جب خوشحالی آتی ہے یہ شکر کرتا ہے اور اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ لیکن اس اجر کے باوجود جو ظاہری حالات ہیں انہوں نے بہرحال، جب مزاحمتی تحریک انتہا پر تھی، یہ سورۃ الحجر کا نزول اس وقت ہوا، ظاہری طور پر کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے تھے کہ کوئی چیز ایسی ہوگی جو مسلمانوں کو فائدہ دے گی، کوئی ایسا سردار، کوئی ایسی سرداری، کوئی ایسی طاقت، کوئی ایسی حکومت، کوئی ایسی حکومت کی یا جو طاقت کے جو سرچشمے ہیں ان میں سے کوئی حمایت کرے گا، ایسی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، آپ امید بھی نہ رکھیں کسی سے جن کو ہم نے طاقت دی ہے، جن کو دولت دی ہے، جن کو سرداری دی ہے، جو اشرافیہ کے مالک ہیں، جن کے پاس سارا کچھ ہے، آپ ان کی طرف نظر بھی نہ دوڑائیں۔ ازواجا منہم، یہ مختلف ہیں، جتنی بھی قسم کے لوگ ہیں آپ کسی کی طرف نظر بھی نہ دوڑائیں۔ ولا تحزن علیہم، افسوس بھی نہ کرو۔ یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے، آپ کا موضوع نہیں ہے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں اس بات پر؟ آپ کا معاملہ دنیا والوں میں سے کسی کے ساتھ ہے؟ آپ نے دنیا والوں میں سے کسی سے اجر لینا ہے؟ آپ نے دنیا والوں میں سے کسی سے معاملہ کرنا ہے؟ آپ کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ جب آپ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو آپ کو ان کے اوپر افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، ولا تحزن علیہم، ان کے اوپر افسوس بھی نہیں کرنا، بلکہ آپ ایک کام کریں، وقت فی جناحک للمؤمنین، آپ بس اتنا کام کریں کہ یہ جو 4 مومن آپ کے ساتھ مل گئے ہیں نا، یہ چند اہل ایمان، آپ ان کی حفاظت کریں۔ وقت فی جناحک للمؤمنین، آپ اپنے اہل ایمان کے لیے اپنا بازو جھکا دیں، اور بازو جھکانا محاورتاً استعمال ہوتا ہے، جیسے مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے، اس کو بازو جھکانا کہتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے جو جتنے چند ہیں ان کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیں، ان کی حفاظت کا بندوبست کریں،
جو کر سکتے ہیں. مرغی کے پاس یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے. جتنی مرضی بڑی آفت آئی ہو, جتنی مرضی بڑی مصیبت آئی ہو, اس کو یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لوں, چاہے اس کے پر وہ سب اڑ جائیں, لیکن اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پہلے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے چھپاتی. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ افسوس کریں, نہ ان کی کنفرنٹ کریں, نہ کنفرنٹیشن کی ضرورت ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں ضرورت نہیں؟ آپ اپنے اہل ایمان کی حفاظت کا انتظام کریں اور بس. کیا اس کے بعد جد و جہد ختم ہو گئی؟ کیا اس کے بعد کہانی کا اینڈ آ گیا؟ کہانی ختم ہو گئی؟ کیا ہوا؟ کیوں اللہ کریم نے یہ کہا ہے؟ اللہ اکبر. اس کی ساری جو فلسفی ہے اور یہ ساری جو وجہ ہے وہ اللہ کریم نے اس سے پہلی آیت کے اندر بتا دی. فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں نہیں دی اور عظمت والا قرآن نہیں دیا. آپ کو کیا ضرورت ہے ان دنیا والوں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا قرآن, القرآن العظیم اور سبع من المثانی, یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر اگرچہ علماء کرام کے مختلف آراء موجود ہیں. مفسرین نے اس سے مراد 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں یعنی سورہ فاتحہ بھی مراد لی, اور اس سے مراد 7 لمبی صورتیں بھی لی ہیں جو ہم قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح فرما دی. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے, انہوں نے مجھے بلایا. میں نماز سے فارغ ہو کے, جب میں نماز سے فارغ ہوا پھر میں گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اعتراض کیا کہ میں نے تو تمہیں کافی دیر پہلے بلایا تھا تو آیا کیوں نہیں تھا؟ تو نے یہ نہیں سنا کہ استجیبوا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم, تم نے یہ حکم نہیں سنا قرآن کا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تمہیں بلائیں فوراً لبیک کہا, تو کیوں نہیں آیا؟ تو بہرحال وہ کہتے ہیں میں نے بتا دیا, میں نماز مکمل کر کے آیا ہوں. تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں بتاؤں گا, ایک بات بتاؤں گا جو بہت ہی کام کی ہوگی, اور وہ قرآن کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں بتاؤں گا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلنے لگے تو حضرت ابو سعید کہتے ہیں میں نے یاد کروایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے ارشاد فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلتے وقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کسی سورت کے بارے میں, عظیم سورت کے بارے میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین جو سورت ہے سورہ فاتحہ, ہی سبع من المثانی, یہی وہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں. والقرآن العظیم الذی اوتیتہ, جو مجھے والذی اوتیتہ جو مجھے عطا فرمایا گیا ہے قرآن, اور جو 7 بار بار دہرائی جانے والی صورتیں ہیں اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے. دوسری روایت میں آتا ہے ام القرآن ہی سبع من المثانی, جو ام القرآن ہے وہی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیت. گویا معاملہ حالات کی سنگینی کا ہے, بات سمجھ لیجئے گا, معاملہ حالات کی سنگینی کا ہے, معاملہ معاشی بدحالی کا ہے, معاملہ معاشرتی بدامنی کا ہے, معاملہ اسلام کی مزاحمتی تحریک کا ہے, معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی مجموعی پریشانیوں کا ہے.
لیکن حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تجھے ہم نے قرآن اور سورہ فاتحہ نہیں عطا کی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم، یہ ان کے جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ دندراتے پھرتے ہیں، آپ کو کسی کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور ولا تحزن علیہم، ان کے اوپر افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو نعمت آپ کو عطا کی ہے، جتنی عظمت والی اور عظیم نعمت آپ کو عطا کی ہے، ان کو تو اس بات کا ادراک بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا عطا کیا، اور وہ جو عطا کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سورہ فاتحہ ہے اور قرآن عظیم۔ سبحان اللہ، عظمت والی کتاب، اور وہاں یہی مضمون وہاں سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ طٰہٰ کے اختتام پہ اللہ کریم نے یہی مضمون وہاں بھی بیان کیا، اور وہاں فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اللہ اکبر، کہ اپنی آنکھیں لمبی کر کے نہ دیکھو، نگاہیں دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی طرف نگاہ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں۔ جو کچھ ہم نے لوگوں کو دیا ہے یہ دنیاوی زندگی کی آرائش کا سامان ہے، امتحان کے لیے ہم نے دیا ہے، اور مختلف لوگوں کے پاس ہے، آپ ان کے پاس رہنے دیجئے۔ وَالرِّزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو عطا اللہ نے، تیرے مالک نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہے وہ یقیناً بہتر ہے اور باقی رہنے والی۔ تو پھر کیا کریں؟ جائیں کدھر؟ پریشانی تو ہے، تحت کریں کیا؟ یہاں فرمایا قرآن نہیں دیا تمہیں، تم ان کی نعمتوں کو دیکھتے ہو، عظمت والا قرآن۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ دیکھو، اس کو تولو، ہم نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دی ہے قرآن کی صورت میں۔ جب اتنی بڑی نعمت جس کے پاس ہو اس کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور وہاں فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تم ایسے کرو، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پڑھنے کا حکم دو اور اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، خود بھی نماز پڑھو، ان کو بھی نمازیں پڑھاؤ۔ دل کر رہا تھا، پریشانی تھی، ضرورت تھی معاشی معاملات کے، ضرورت تھی معاشرتی بدامنی کو ختم کرنے کی، ضرورت تھی دولت کی، ضرورت تھی اقتدار کی، ضرورت تھی دنیاوی معاملات میں دنیاوی معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لینے کی، لیکن حکم کیا ہے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، تو اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے اور خود بھی نماز پڑھتے رہو۔ اللہ پر کیوں؟ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا رزق جو ہے وہ زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا۔ اور یہاں اللہ فرماتا ہے تمہیں سورہ فاتحہ دی ہوئی ہے، جس کے پاس سورہ فاتحہ ہے اس کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ اور جس کے پاس قرآن ہے، اللہ اکبر، یہ اتنی عظیم نعمت ہے، جس کو رزق کے طور پر قرآن مل جائے، یہ قرآن رزق ہے۔ جس کو رزق کے طور پر، رزق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی عطا، اللہ کی عطا، سارا کچھ اللہ نے دیا ہے، ساری نعمتیں اللہ کی ہیں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں اس نے پوچھ لینا ہے۔ اس نے یہ بھی پوچھ لینا ہے کہ یہ جو بولنے کی طاقت تھی یہ میں نے دی تھی، کہاں استعمال کی؟ یہ سماعتیں، یہ بصارتیں، یہ سارا کچھ جو کچھ دیکھا، سنا، پڑھا، بولا، کیا، ہاتھ ہلائے، جتنی صلاحیتیں ہیں ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اور پوری کائنات کے اندر ارد گرد پھرتی ہوئی جتنی نعمتیں ہیں، گھر سے نکلتے وقت کتنی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہو۔ اللہ، آنکھیں دی ہوئی ہوں، باہر روشنی نہ ہو، فائدہ کوئی نہیں، سورج نکالتا ہے روشنی کر دیتا، کتنی نعمتیں ہیں۔ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، تم گن نہیں سکتے۔ لیکن وہ یہ نہیں فرماتا
کہ میں نے تمہیں جسم دیے ہیں، وہ یہ نہیں فرماتا کہ میں نے تمہیں کھانے کو روٹی دی ہے، وہ یہ نہیں فرماتا کہ میں نے تمہیں فلاں فلاں نعمتیں، وہ کوئی نعمت نہیں گنواتا، وہ کہتا ہے میں تمہیں قرآن اور سورہ فاتحہ نہیں دی ہوئی، قرآن اور سورہ فاتحہ دی ہوئی ہے، یہ عظیم نعمت ہے، اس نعمت سے مستفید ہو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب دجال نے آنا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دجال کے بارے میں بتایا کہ سارے وسائل اس کے ہاتھ میں ہوں گے، ہر چیز پر قبضہ اس کا ہوگا، جس کو چاہے گا وہ رزق دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا، روک لے گا، جہاں چاہے گا بارش برسائے گا، جہاں چاہے گا بارش روک دے گا، سارے ہی وسائل اس کے پاس۔ تو صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھائیں گے کیا؟ خود آپ فرما رہے ہیں کہ جب دجال کا ظہور خروج ہو جائے تو اس کی طرف نہیں جانا، اس سے دوسری طرف جانا، اس کی طرف جو جائے گا وہ فتنے کا شکار ہو جائے گا، لہذا اسے بچنا ہے، دوسری طرف جانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کھائیں گے کیا؟ فرمایا اللہ کا ذکر تمہیں کافی ہوگا کھانے کے لیے۔ کبھی اللہ کے ذکر سے پیٹ بھرا ہے؟ آج کل رمضان میں تجربہ کر کے دیکھو، روزہ لگا ہوا ہو قرآن پڑھنا شروع کر دو، بھوک کا احساس ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ کا ذکر شروع کر دو، تحمید تسبیح تحلیل شروع کر دو، تکبیر شروع کر دو، پھر اس کے بعد دیکھو کہ بھوک کا احساس ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ لہذا اپنے آپ کو عادت ڈالو اللہ کے ذکر سے پیٹ بھرنے کی۔ تمہیں کیا ضرورت ہے ان نعمتوں کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے پھرتے ہو؟ تمہیں اللہ نے قرآن جیسی عظیم نعمت عطا کی اور سورہ فاتحہ جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ اب آ جائیے یہ سورہ فاتحہ اور قرآن کیوں عظیم نعمت ہے؟ سورہ فاتحہ جو ہم دن میں کئی بار ہر نماز کے اندر اس کو دہراتے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ جس وقت ہم دہرا رہے ہوتے ہیں اللہ کی ایک عظیم ترین نعمت سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے، ہم اللہ کی عظیم ترین نعمت سے مستفید ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ عظیم ترین نعمت اور یہ قرآن کی عظیم ترین نعمت یہ ساری دنیا کی ساری پریشانیوں کے مقابلے میں بتائیے، ساری انفرادی پریشانیاں، ساری اجتماعی پریشانیاں، اس کے مقابلے میں فرمایا سورہ فاتحہ نہیں ہے تمہارے پاس، قرآن نہیں ہے تمہارے پاس۔ اب کیسے کھڑا ہوا الحمدللہ رب العالمین؟ اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، کنیکشن کہاں جا کے قائم ہو گیا؟ ہاٹ لائن۔ علماء کہتے ہیں توجہ سے نماز پڑھنی چاہیے اور معنی پہ غور کر کے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو تو تھوڑی دیر رک کے سوچا کرو کہ میرے رب نے حامدنی عبدی کہہ دیا ہے، پھر مالک یوم الدین کہتے، الرحمن الرحیم کہتے ہو تو پھر تھوڑی دیر رک کے سوچا کرو کہ میرے مالک نے اثنا علی عبدی فرما دیا ہے۔ اور جب مالک یوم الدین کہتے ہو تو تھوڑی دیر رک کے سوچا کرو کہ میرے رب نے فرما دیا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ بندہ کہہ رہا ہے، اللہ ساتھ جواب دے رہا ہے، کس نے کیا کیا سوچے تو صحیح، کیا فرما رہا ہے؟ فرما رہا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ تو سکھایا کس نے؟ کہاں بیان کی؟ کس نے بیان کی؟ کہاں اللہ؟ کہاں اس کی بزرگی؟ کہاں میں کائنات کے اندر جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں؟ ساری کائنات اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہو سکتا ہے ایک چٹکی کے برابر ہی حیثیت ہو اللہ کے عرش کے مقابلے، اور اس بڑی کائنات میں کہاں زمین، کہاں پاکستان، اور کہاں یہ مسجد مبارک، اور کہاں اس میں بیٹھا ہوا ایک میں نمازی؟
میں کیسے اللہ کی حمد بیان کر سکتا ہوں؟ یہ تو اس کی رحمت ہے اور اس کی نعمت ہے، خود ہی سکھایا ہے کلمہ، چل تو الحمدللہ رب العالمین کہہ دے، میں تیرے جواب میں کہہ دوں گا کہ تیرا حمد بیان کرنے کا حق ادا ہو گیا۔ یہ ہے نعمت، تو کہہ دے۔ اور رحمان الرحیم، میرے بتائے ہوئے، میرے سکھائے ہوئے الفاظ بس دوہرا لیا کر، میں کہہ دوں گا کہ ہاں حمد بھی بیان کر دی، میں کہہ دوں گا اس نے ثنا بھی کر دی، میں کہہ دوں گا اس نے میری بزرگی بھی بیان کر دی۔ ہم اللہ کی بزرگی کو پا ہی نہیں سکتے، بیان کیسے کر سکتے؟ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، ہم اس کو بیان کیسے کر سکتے؟ تو اس کی نعمت نہیں ہے، یہ اس کی رحمت نہیں ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ جب تک دھیان توجہ سے نہ کریں اس وقت تک حق نہیں ادا ہوتا۔ اور سن لو، سکھائی کس نے؟ اللہ نے۔ الفاظ کس کے؟ اللہ کے۔ کھڑا ہونے کی توفیق کس کی؟ اللہ کی۔ وضو کرنے کی توفیق کس کی؟ اللہ کی۔ مسجد میں آنے کی توفیق کس نے دی؟ اللہ نے۔ کھڑا ہوں، 2 قدموں میں جان ہے، اللہ نے عطا کی۔ میں کھڑا ہوں، زبان ہل رہی ہے تو اللہ کی رحمت ہے۔ میں نے زبان سے وہ الفاظ جو اس نے سکھائے ہیں میرے زبان سے ادا کروانے کی توفیق اگر اس نے عطا کر دی ہے تو کیا خیال ہے میری توجہ کی وجہ سے وہ چھوڑ دے گا کہ نہیں اس کی تعریف نہیں ہوگا بیان ہوئی؟ میری عدم توجہ کی وجہ سے وہ کہہ دے گا کہ اس نے میری بزرگی بیان نہیں کی؟ نہیں۔ جب تو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا احساس کرتے ہوئے اس کو صرف دوہرا دیا کر، بس میں اللہ آسمانوں سے کہہ دیا کروں گا کہ میرے بندے نے حق ادا کر دیا۔ یہ آٹومیٹک ہے، آپ کہیں تو صحیح، سکھایا اس نے ہے۔ میرے الفاظ ہوتے تو میں اس پر اتراتا، میرے الفاظ ہوتے تو میں اس پر سوچتا، میرے الفاظ ہوتے تو میں اس پر ادھر ادھر کی باتیں کرتا کہ پتہ نہیں میری بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی۔ تو بھائی بات میری تو ہے ہی نہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، یہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں یہ ہم نے ہی تو تمہیں دی ہیں۔ حالات جتنے مرضی گمبھیر ہوں، تو ذرا ایک دفعہ کہہ تو صحیح الحمدللہ رب العالمین۔ تیرا رابطہ ادھر ہوگا شہنشاہوں کے شہنشاہ کے ساتھ، وہ تیرے ساتھ گفتگو شروع کر دے گا۔ جب تو کہے گا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیرے سارے غم دور ہو جائیں گے۔ وہ فرمائے گا یہ میرا اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ ہے۔ غم دور کرنے کا علاج اس میں ہے، قرآن ہے غم دور کرنے کا علاج۔ تو کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں کہہ دوں گا کہ یہ میرا، ھذا بینی و بین عبدی نصفین، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ۔ اور پھر اس کے بعد تو نے مانگنا ہے نا، منگتا جو ہوا تو مانگنا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ راستہ نظر نہیں آ رہا، گمبھیرتا ہے، دولت والوں کے پاس، طاقت والوں کے پاس، حکومت والوں کے پاس، اشرافیہ ہمارے خلاف، ساری دنیا پتہ نہیں کہاں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پر لے جا۔ اور اللہ راستہ بھی وہ دکھانا جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اللہ جو گمراہ تھے اور جن پر تیرا غصہ ہوا وہ راستہ نہ دکھانا۔ اللہ فرماتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کا آپس کا معاملہ تھا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اس نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کر دیا۔ مانگا تھا؟ میں آپ سے اور اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، مانگا تھا اور نہیں مانگا؟ یہ اس نے سکھایا ہے، ہم نے کوئی نہیں مانگا، اس نے سکھایا ہے۔ یہ الفاظ دوہرا دو، میں کہہ دوں گا کہ تو نے مانگ لیا ہے۔ مانگا تو کوئی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی نعمت۔ اور باقی قرآن سارے کا سارا قرآن، اللہ اکبر۔ بس میں ایک حدیث سنا کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، صحابہ کرام تھے بیٹھے ہوئے۔ ابشرو ابشرو، میرے صحابیوں خوش ہو جاؤ،
خوش ہو، موج لگ گئی، خوشیاں مناؤ، اب شروع۔ اللہ اکبر، کیا خوشخبری ہے، کیا خبر ہے جس سے موجیں کریں، خوشیاں منائیں۔ اللہ کے رسول کیا خبر ہے، ہمیں اللہ نے توحید کا ماننے والا، آپ کی رسالت کا اقرار کرنے والا بنایا ہے، اس سے بڑی ہمارے لیے خوشخبری کیا ہے؟ فرمایا خوش ہو جاؤ، سنو، ان ھذا القرآن سبب، یہ اللہ کا قرآن ہے، کلام اللہ ہے، یہ عظمت والا قرآن ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے تمہیں یہ عظمت والا قرآن دیا ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ تمہارے اللہ کے درمیان اور تمہارے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ اس قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ وہ جو سرا اس کے ہاتھ میں ہے وہ تو نہیں چھوڑتا، تو اپنے سرے کی فکر کر۔ اگر تو جڑ گیا اس سے، اگر تو نے وہ سرا ہاتھ سے چھوڑنے نہ دیا، فتمسکوا بہ، اس سے جڑ جاؤ، اس سرے کو پکڑ لو اور زندگی اسی کے ساتھ گزار دو۔ فرمایا دو گارنٹیاں ہیں، تمہیں تو پریشانی ہے نا، حالات خراب ہیں، دو گارنٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، تم قرآن سے جڑ جاؤ، ایک تو اس کے بعد گمراہی کا خطرہ ختم، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور دوسرا تباہی و بربادی کا خطرہ ختم، دنیا ساری بھی تمہارے خلاف ہو جائے تم کبھی تباہ و برباد نہیں ہو سکتے۔ یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی، اور خاص طور پہ یہ جو مہینہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ تعارف قرآن کا نہیں ہے، یہ تعارف رمضان کا ہے، کہ تم رمضان کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہو کہ ساری اہمیت رمضان کی، سارا کچھ رمضان کا، رمضان میں یہ کر لیں، رمضان میں یہ کر لیں۔ یہ رمضان کی اہمیت بھی قرآن کی وجہ سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور یہ بھی نہیں کہنا کہ قرآن کی اپنی اہمیت ہے، رمضان کی اپنی اہمیت ہے، نہیں، رمضان زمان کا ٹکڑا ہے، زمان مخلوق ہے، قرآن مالک کی صفت کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ بنانے والا ہے، یہ بنانے والے کا کلام ہے، لہذا خالق کی صفت اور مخلوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا رمضان جتنی بھی عظمت والا ہو، اس کی عظمتیں اللہ کے قرآن کی وجہ سے ہیں جو اللہ کی صفت کلام ہے۔ ہم اس سے جڑ جائیں، رمضان ہمارے پاس آتا ہے ہمیں قرآن سے جوڑنے کے لیے۔ رمضان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس قرآن کی وجہ سے میں عظیم ہوا، تم اس عظمت والے قرآن کے ساتھ تم بھی جڑ جاؤ، اللہ تمہیں بھی عظمت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔